اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. خب درس ہفدہم 17واں سبق. در این درس می آموزیم، اس سبق میں ہم سیکھیں گے. خب اب یہ پورے درس کا خلاصہ اور پورے درس کا ایک آئینہ ہے. اس میں آپ درس کی پوری تصویر دیکھ سکتے ہیں. اگر ابتدا کی یہ تمام چیزیں اس خلاصے کو اگر آپ نے اچھے سے سمجھ لیا تو پورا درس آپ کے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا. تو چلیں اس درس میں جو کچھ ہم سیکھنے والے ہیں، سب سے پہلے واجہہ یعنی کلمات میں یہ درس کا عنوان ہے صفت. صفت کے سلسلے میں بتایا تھا صفت کسی چیز کی خوبی یا کمی، اچھائی یا برائی کو کہتے ہیں. صفت کا خارج میں خود کا وجود نہیں ہوتا ہے، صفت ہمیشہ دوسری چیز کی محتاج ہوتی ہے. صفت کا وجود کسی دوسری چیز کے اندر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی اچھائی ہے، برائی ہے، ٹھیک، تو وہ صفت جس میں ہے وہ موصوف کیا ہوتا ہے؟ اچھائی یا برائی کو صفت کہا جاتا ہے، اور جس میں وہ اچھائی یا برائی پائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں. اور یہ صفت موصوف دونوں جب اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ترکیب وصفی. کیا کہتے ہیں بابو؟ ترکیب وصفی. ٹھیک، ترکیب کی دو قسمیں ہیں. ترکیب کی دو قسمیں، ایک ترکیب وصفی ہے اور ایک ترکیب اضافی ہے. کیا ہے؟ اضافی. ترکیب وصفی میں صفت موصوف ہوتا ہے، ایک موصوف ہوتا ہے جس کے اندر کوئی اچھائی یا برائی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہیں گے پسر لاغر در اتاق است. پہلے موصوف کو لایا جاتا ہے ترکیب وصفی میں. پہلے موصوف کو لایا جاتا ہے پھر صفت کو لایا جاتا ہے. اور جو موصوف ہوتا ہے، موصوف کے حرف آخر کو کسرہ دیا جاتا ہے، زیر دیا جاتا ہے کسرے کے ساتھ. پسر لاغر. کیا؟ پسر لاغر. پسر چاق. پسر چاق. پسر چاق در کلاس است. دختر زیبا. دختر زیبا. زیبا یعنی خوبصورت. دختر زیبا در خانه است. فرض کریے در خانه است، گھر میں ہے. تو زیبا کے مقابلے میں جو آتا ہے زشت، یعنی دختر زشت. دختر زشت در پارک است. یہ صفت موصوف ہے. اضافی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت دی جاتی ہے. ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت دی جاتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف اضافہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. جیسے کہیں گے، فرض کر لیں مداد احمد در تیفس. اسی کو میں ابھی یہ کہہ دوں، مداد
مداد قرمز فرض کرو، قرمز در کیفس، کیا فرق ہے دونوں میں؟ مداد احمد در کیفس، مداد قرمز در کیفس، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب وصفی ہے۔ اس جملے میں مداد کیا ہے؟ مضاف ہے، احمد مضاف الیہ۔ ہم بتا رہے احمد کی پینسل، احمد کی پینسل بیگ میں ہے، یعنی ہم نے مداد کو اضافہ کیا ہے احمد کی طرف۔ ہم نے یہ بتانا چاہا کہ یہ کس کی ہے، ایک چیز کو دے۔ اور یہاں ہم نے مداد قرمز لال پینسل، تو یہاں ہم نے پینسل کی صفت بیان کی ہے، یہاں کوئی صفت وفت نہیں بیان کی بلکہ اضافہ کیا ہے۔ تو ترکیب دیکھیں گے تو ترکیب تقریباً دونوں کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، صرف اور صرف کیا ہے؟ معنی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ کون ترکیب وصفی ہے اور کون ترکیب اضافی ہے۔ چلے بہر صورت یہ آپ لوگ مجھے پتہ ہے سمجھیں گے نہیں، کیونکہ سمجھنا نہیں ہے آپ لوگوں کو، ہمیں خواہ دماغ خراب کر رہا ہوں۔ چلے صفت یعنی کسی چیز کی اچھائی یا برائی۔ چلے شیرین، اب یہ جتنے آپ پڑھیں گے کلمات یہ سب صفت واقع ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ شیرین میٹھا ہے، کوئی ایسی چیز جو خارج میں ہو؟ میٹھا کوئی چیز ہے؟ نہیں، میٹھا ہمیشہ کسی چیز میں ہوتا ہے۔ جیسے کہیں گے سیب شیرین، پرتقال شیرین، انار شیرین، آم شیرین۔ بھائی شیرین کا اپنا خارج میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کہیں شیرین ہے نا، جیسے پانی آپ کہہ سکتے ہیں ان آبس، آپ کہہ سکتے ہیں ان اتاقس یا اتاق، لیکن ہاں بستنی یا شیرین صفت ہمیشہ کسی چیز کے اندر ہوتی ہے۔ شیرین یعنی میٹھا، ترش، ترش یعنی کھٹا ہے، کھٹا بھی ایسی ہی ہے۔ کہیں گے لیمو، لیمو ترش، لیمو ترش، تربچے ترش، مربع ترش۔ چلے بالا، بالا یعنی اوپر، اونچائی پر، بالا یعنی اوپر، اوپر، بالا یعنی اوپر، پائین نیچے۔ یہ سب صفتیں متضاد دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں، آپ یہ بھی توجہ رہے۔ شیرین کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ترش آتا ہے۔ بالا یعنی اوپر، اس کی ضد آتی ہے پائین نیچے۔ نو یعنی نیا، کہنے پرانا، ارزان سستا، گران مہنگا، خشک سوکھا ہوا، خیس بھیگا ہوا، نرم، نرم یعنی نرم و نازک، زبر یعنی سخت، کڑک جس کو بولا جاتا ہے نرم کے بعد، روشن، روشن یعنی جو روشن ہو، جو ہاں روشنی والا ہو، جو ضیاء والا ہو، تاریک یعنی اندھیرا، تاریک یعنی جیسے کہیں گے ان اتاق روشن اس، یہ کمرہ روشن ہو گیا، کہیں گے ان اتاق تاریک اس، کہیں گے روز روشن ہے، شب تاریک ہے۔ چلے باز، باز یعنی کھلا ہوا، باز یعنی کھلا ہوا، بستے، بستے یعنی بند، کہیں گے اندر باز اس، اندر بستے اس، ان پنجرے باز اس، ان پنجرے بستے۔ چلیں اس کے بعد قشنگ خوبصورت، زیبا خوبصورت، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے۔ قشنگ اور زیبا یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، خوبصورت۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے زشت، بدصورت، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کہیں گے جیسے ان دختر قشنگ است، ان دختر زشت است، این باغ زیبا است، آن باغ زشت است، ہے نا؟
ان لباس قشنگ است یا این لباس زیباست، آن لباس زشت است. چلے خوشحال، خوشحال یعنی مسرور جو خوش ہو، ناراحت غمزدہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل میں ہیں. اگر کبھی امتحان میں دے دیا جائے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی اور اس کی ضد لکھیے، معنی اور پھر خالی ایک دے دیں، دوسرا آپ کو لکھنا پڑے گا، جیسے نو لکھنا پڑے گا نیا، اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے کہنا، پرانا. ارزان یعنی سستا، اس کے مد مقابل اس کی ضد کیا آتی ہے گران. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. خوشحال یعنی خوش، خوشحال یعنی خوش، مسرور جو شادمان ہو. ناراحت یعنی غمگین رنجیدہ. خب ان پسر خوشحال است، استاد ناراحت است، فرض کر لیں. خب فقیر محتاج، ضرورت مند، غریب، ثروت مند، مالدار. آن مرد فقیر است، این مرد ثروت مند است. من فقیر نیستم، ثروت مند هستم. ضعیف یعنی کمزور، لاغر. قوی یعنی طاقتور، ضعیف یعنی کمزور ناتوان، قوی یعنی قوت والا طاقتور. خوب کہیں گے این پسر ضعیف است، آن پسر قوی. شجاع یعنی بہادر، نڈر، ترسو ڈرپوک. شجاع یعنی بہادر اور ترسو یعنی ڈرپوک. من شجاع هستم ترسو نیستم، یا تو ترسو ہستی شجاع نیستی. چلے اب یہاں سے مصادر، مصدروں کو بہت غور سے پڑھیے اور سمجھیے. می ترسد وہ ڈرتا ہے، می ترسد. می ترسد کا مصدر ہے ترسیدن. کیا ہے؟ ترسیدن. ترسیدن ڈرنا. یاد کیجیے، ترسیدن ڈرنا. ترسید وہ ڈرا، ترسیدند وہ سب ڈرے. ترسیدی تو ڈرا، ترسیدی تم سب ڈرے. ترسیدم میں ڈرا، ترسیدی. می ترسد مضارع وہ ڈرتا ہے. می ترسیدن، می ترسیدی، می ترسیدی، می بے بخشی. می ترسد، می ترسند، می ترسی، می ترسید. بے ترس، بے ترسید. بے ترس فعل امر ہے. بے ترس، بے ترسید. ڈرو تم سب ڈرو. خوب تو یہ ہوگا ترسیدن. لبخند می زند، لبخند می مصدر لکھنا ہے. لبخند زدن، لبخند زدن. مسکرانا، ہنسنا. کیا ہے؟ ہنسنا، ہنسنا، مسکرانا. لبخند زدن ہنسنا مسکرانا. خوب فعل ماضی اس کا نون گرا دو. لبخند زد، لبخند زدن، لبخند زدی، لبخند زدید، لبخند زدم. لبخند می زند فعل مضارع کیا آتا ہے؟ لبخند می زند، لبخند می زنند، لبخند می زنی، لبخند می زنید. فعل امر بنا رہے تو لبخند بزن، لبخند بزنید. ٹھیک، یہ ہو گیا. می خندد کیا ہے؟ می خندد اس کا مصدر ہے خندیدن. کیا ہے؟ خندیدن. اس کا معنی بھی ہے ہنسنا. خندیدن یعنی ہنسنا.
ماضی اس کا خندید، خندیدند، خندیدی، ٹھیک. مضارع می خندد، می خندد وہ ہنستا ہے، می خندد، می خندند، می خندی، می خندید، می خندم، می خندیم. بخند فعل امر، بخندید. خب اس کے بعد گریے کردن، گریے کردن، گریے کردن کا گریے می کناد ہے. گریے کردن یعنی رونا. یہ اس کے بالکل برعکس ہے، خندیدن اور لبخند کے، اس کے اپوزٹ ہے. گریے کردن رونا، گریے کرد وہ رویا، گریے کردند وہ سب روئے، گریے کردی تو رویا، گریے کردید، گریے کردم، گریے کردی. پھر مضارع آتا ہے گریے می کند وہ روتا ہے، گریے می کنند، گریے می کنی، گریے می کنید، گریے می فعل امر آئے گا گریے کن، گریے کنید. ٹھیک. ہاں چلے اس کے بعد آتا ہے جالب. جالب یعنی خوبصورت، مزیدار، قابل توجہ. جالب یعنی جو اپنی طرف متوجہ کرے، جو انسان کو اپنی طرف کھینچے. پرکشش، جالب یعنی پرکشش، مزیدار. ہمیں جور، ہمیں جور یعنی ہر طرح، ہر قسم. ہمیں جور یعنی ہر طرح، ہر قسم، ہر طرح، ہر قسم. آدم، آدم یعنی آدمی، انسان. آدم یعنی آدم سے برا تو وہ آدم نہیں. آدم یعنی آدمی، انسان. بغل دستی، بغل دستی یعنی بغل والا، پہلو والا، دائیں بائیں طرف والا. بغل دستی یعنی آپ کے دائیں بائیں طرف. بغل دستی، بغل دستی اسے کہا جاتا ہے جو کسی ایک سائڈ ہو، چاہے دائنی طرف چاہے بائیں طرف، اس کو کہتے ہیں بغل دستی. فرد، ہاں فرد یعنی ایک نفر، ایک آدمی، ایک انسان، ایک شخص. سمجھ رہے ہیں؟ فرد یعنی انسان، شخص. بے نظر من، میری نظر میں، میری نگاہ میں، میرے نزدیک، یہ اس طریقے کا معنی دے گا. بے نظر من امروز مدرسے بازس، میرے خیال سے، جو کہا جاتا ہے نا میرے خیال سے، میرے خیال سے آج مدرسے میں چھٹی ہے، میرے خیال سے آج دوپہر میں گوشت بنا ہوگا. بے نظر من امروز در نہار گوشت است. خوب، بے نظر من یعنی میرے خیال سے، میری نظر میں. ٹھیک. ولے لیکن، ولے یعنی من درس می خوانم ولے یاد نمیشه، میں درس پڑھتا ہوں لیکن یاد نہیں ہوتا. ولے یعنی لیکن. خلاصہ، خلاصہ یعنی کسی چیز کا نچوڑ. خلاصہ یعنی نچوڑ. ویسے ان خلاصے درس است، یہ درس کا نچوڑ ہے. ٹھیک. کسی چیز کو مختصر کر دیا جائے، کسی چیز کو نچوڑ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں خلاصہ. خندیرو، خندیرو یعنی مسکراتا ہوا چہرہ. خندیرو یعنی مسکراتا ہوا چہرہ. ہر چے جو کچھ، ہر چے یعنی جو کچھ. ہر چے دارم از خدا دارم، جو کچھ رکھتا ہوں وہ خدا کا ہے. می استد، اب یہ بھی آ گیا، کیا ہے؟ مصدر. می استد، اس کا مصدر ہے استادن. کیا ہے؟ استادن. استادن یعنی کھڑے ہونا، رکنا، کھڑے ہونا، رکنا، رکنا. ٹھیک. استادن، استادن.
یہ دونوں طریقے سے آتا ہے، یہ یا کے ساتھ بھی آتا ہے اور بغیر یا کے بھی آتا ہے، استادن، لیکن یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے استادن، اسی سے استگاہ بنا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ، رکنے کی جگہ، کھڑے ہونا رکنا، استگاہ پڑھا ہے نا؟ استگاہ یعنی اسٹاپ، وہ اسی مصدر سے بنا ہے۔ چلیں تو استادن فعل ماضی اس کا کیا ہوگا؟ استاد، استادند، استادی، استادید، استادم، استادی۔ مضارع آتا ہے می استد، وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ رکتا ہے، می استد، می استند، می استی، می استید، می استم، می استیم۔ فعل امر آتا ہے بے است، بے است، بے استید، یہ ہوتا ہے، لیکن بولنے میں جانتے کیا کہیں گے؟ کسی کو کھڑا کر کے کہیں گے وائستا، کیا بولتے ہیں؟ کیا آگا جان وائستا، کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ، نہیں کہیں گے بے است، بولنے میں وائستا، آگا جان وائستا، وائستا۔ چلیں بار صورت می استد ہو گیا۔ شوخی می کند، مذاق کرتا ہے، شوخی کردن کیا ہے؟ شوخی، ہنسی مذاق کرنا، ہنسی مذاق کرنا۔ من باشما شوخی می کنم، میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں۔ من با دوستم شوخی کردم، میں نے اپنے دوست کے ساتھ ہنسی مذاق کی، یہ ہوتا شوخی کردن۔ ماضی اس کا کیا آئے گا؟ شوخی کرد، کردند، کردی، کردید، کردم، کردی۔ شوخی می کند، می کنند، می کنی، می کنند وغیرہ وغیرہ۔ شوخی کن، بازی می کند، بازی کردن کیا ہے؟ بازی کردن یعنی کھیلنا، بازی کردن یعنی کھیلنا، کھیلنا کودنا، سو کہتے ہیں بازی کرنا، ٹھیک۔ بازی کرد، بازی کردن، بازی می کند، بازی کن۔ چلیں نقطہ میں بگوئیم، نگوئیم، واجہ، چرا، وچول، برائے، ان کے یہ سب تمام چیزیں آئیں گی۔ اس کے بعد متن میں آئے گا کلاس جالب ما، ہمارا خوبصورت اور پرکشش کلاس، کلاس جالب ما، ہمارا پرکشش کلاس، جالب یعنی پرکشش، توجہ کو اپنی طرف کھینچنے والا، ٹھیک، خوبصورت جو بھی آپ ٹھیک۔ چلیں بقیہ انشاءاللہ کل سے تفصیل پڑھیں گے۔